مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ عنکبوت مکری والی سورت 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت 40 سے لے کر 55 تک۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اتری آپ کی طرف کتاب، اور قائم رکھیے نماز۔ دو حکم دیے گئے حضور کو، ایک تو کتاب پڑھنا، قرآن کو پڑھنا، ایک تو قرآن پڑھنا، اور دوسرے نماز قائم رکھنا۔ نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم رکھنا، یہ تعبیر ہے۔ پھر فرماتے ہیں بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری بات سے، اور اللہ کی یاد ہے سب سے بڑی، اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اب تک کی آیتوں میں انبیاء علیہ السلام کی امتوں کا ذکر تھا، بڑے بڑے سرکش لوگوں کو اللہ نے کیسے نمٹایا وہ ذکر تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے تسلی بھی تھی کہ انبیاء سابقین نے مخالفین کی کیسی کیسی تکلیفوں پر صبر کیا، لہٰذا آپ دعوت کا کام کرتے رہیے، آپ بھی صبر کیجئے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ اصلاح خلق کا مختصر جامع نسخہ کیا ہے۔ لوگوں کو اگر سدھارنا ہو تو اس کے لیے مختصر جامع طریقہ کیا ہے؟ حضور کو دعوت اللہ کا ایک مختصر جامع نسخہ بتلایا یہاں اس آیت میں۔ دو باتیں جس پر عمل کرنے سے پورے دین پر عمل کرنے کے راستے کھل جاتے ہیں۔ دو باتوں پر عمل کرنے سے پورے دین پر عمل کرنے کے راستے کھل جاتے ہیں، اور رکاوٹیں وغیرہ جو آتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس کے دو جز ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی تلاوت، نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 1 قرآن کی تلاوت۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ کی طرف جو کتاب یعنی قرآن نازل کی گئی اس کی تلاوت فرماتے رہیے، اور واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ تو ایک قرآن کی تلاوت، دوسری نماز کی اقامت، یہ دو چیزیں مل کر ایک نسخہ بنتا ہے۔ ایسا کرنے والے پر اللہ دین پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ اور اس جگہ اصل مقصود تو یہی ہے کہ لوگوں کو ان دونوں چیزوں کا پابند کیا جائے، لیکن حکم کس کو دے رہے ہیں اللہ ڈائریکٹ؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلاوت فرمائیے اور آپ نماز قائم کیجیے۔ ورنہ کس کو بولنا ہے؟ پوری امت کو بولنا ہے کہ تم لوگ تلاوت کرو قرآن کی اور نماز قائم کرو۔ تو حضور کو کیوں حکم دیا؟ تاکہ لوگوں کو اور زیادہ رغبت پیدا ہو کہ ہمارے نبی جب کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں۔ اس لیے آپ سے یہ عمل کروائے اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو قرآن پاک تو بنیاد ہے، پھر اقامت صلاۃ، تمام دوسرے فرائض اعمال سے اس کو پہلے ذکر کیا کہ یہ کرو تو باقی سب آسان، اس لیے کہ یہ کھمبا ہے، عمود ہے۔ نماز یہ دین کے شامیانے اور گھر کا یہ بنیادی کھمبا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو شخص نماز کی اقامت کرے تو نماز اس کو فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے۔ فائدہ بتلایا ہے، فحشاء اور منکر۔ اب فحشاء کیا ہے اور منکر کیا ہے؟ فحشاء ہر ایسے برے فعل یا قول، بول یا کام کو کہتے ہیں جس کی برائی کھلی ہوئی ہو اور ایسی واضح ہو کہ ہر عقل والا مومن ہو یا کافر، عقل والا مومن ہو یا کافر اس کو برا سمجھے، وہ فحشاء کہلاتا ہے۔ اس کے لیے مسلمان نے برا سمجھنا نہیں، غیر مسلم کو بھی وہ برا لگتا ہے، جیسے زنا، قتل، ناحق چوری، ڈاکہ وغیرہ۔ یہ چیزیں صرف مسلمانوں کے یہاں بری نہیں ہے، ہر عقل والا اس کو بری سمجھتا ہے۔ منکر کس کو کہتے ہیں؟
کہ منکر وہ قول و فعل جس کے حرام اور ناجائز ہونے پر اہل شرع مسلمانوں کا اتفاق. تو منکر مسلمانوں کے یہاں جو برا ہو، فحشا ہر عقل مند آدمی کے نزدیک جو برا ہو وہ قول و فعل. تو یہ دونوں چیزوں سے روکتی ہے کون؟ نماز. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. فحشا اور منکر بول کر یہاں دو لفظوں میں تمام جرائم، کرائم اور ظاہری و باطنی گناہ آ گئے. سب کو بیان کر دیا، جو خود بھی فساد ہی فساد ہے اور اعمال صالحہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو نماز کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے روکتی ہے. نماز کا تمام گناہوں سے روکنے کا مطلب کہ نماز کیسے روکتی ہے، تو یاد رکھو، ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اور حکم ہے نماز قائم کرو. اقامت یعنی نماز قائم کرنے کے لفظی معنی سیدھا کھڑا کرنے کے، کہ فلاں کو اقیم ہو، اس کو کھڑا کر دو، اس کو سیدھا کھڑا کرنا جس میں کسی طرف جھکاؤ نہ ہو. اس لیے اقامت صلاۃ کا مفہوم یہ ہوا کہ نماز کے تمام ظاہری اور باطنی آداب اس طرح ادا کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ادا کر کے بتلائے ہیں، اور عمر بھر ان کی زبانی تلقین بھی فرمائی کہ بدن اور کپڑے جائے نماز کی مکمل طہارت، بدن پاک، کپڑا پاک، نماز جس جگہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ پاک، یہ بھی ہو. پھر نماز جماعت کا پورا اہتمام ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور نماز کے تمام اعمال کو سنت کے مطابق بنائیں. رکوع ہے، سجدہ ہے، قرات ہے، تعدیل ارکان ہے، یہ تو ظاہری آداب ہے. اور باطنی یہ کہ دھیان پورا، خشوع و خضوع کے ساتھ دھیان پورا، اس طرح کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم سے کم یہ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ. یہ صفات جمع ہونا بہت مشکل ہے، اور اللہ سے عرض معروض کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، ایسا دھیان ہو. جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے خود بخود توفیق اعمال صالحہ مل جاتی ہے، دوسرے عمل کی توفیق بھی ملتی ہے، اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی. جو شخص نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے نہ بچا تو سمجھ لے کہ اس کی نماز ہی میں قصور ہے، اس کی نماز میں قصور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا کیا مطلب ہے کہ نماز بے حیائی، برائی اور برائی سے روکتی. حضور نے فرمایا من لم تنہہ صلاۃہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، رواہ ابن ابی حاتم. حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کی نماز نے فحشاء اور منکر سے نہ روکا اس کی نماز کچھ نہیں، وہ نماز ہی نہیں. اور ایک حدیث میں حضور فرماتے لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ، رواہ ابن جریر بسندہ، یعنی اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے اپنی نماز کی اطاعت نہ کی. کس کی اطاعت؟ نماز کی اطاعت نہ کی. نماز کی نہیں مانا اس نے تو اس کی نماز ہی نہیں. اور نماز کی اطاعت کیا ہے کہ فحشاء اور منکر سے باز آ جائے. ابن عباس کی روایت ہے جس شخص کی نماز نے اس کو اعمال صالحہ پر عمل اور منکرات سے پرہیز پر آمادہ نہیں کیا تو ایسی نماز اس کو اللہ سے اور زیادہ دور کر دے گی. یہ قول صحابی ہے، حدیث نہیں، لیکن قول صحابی ہے کہ نماز اللہ کے قریب بھی کرتی ہے، دور بھی کر دیتی ہے اگر بے توجہی سے پڑھی جائے. ایک شخص حضور کے پاس حاضر ہوا، عرض کیا فلاں آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہے اور صبح ہو جاتی ہے تو چوری کرتا ہے. رات کو تہجد، صبح کو چوری. آپ نے فرمایا عن قریب نماز اس کو چوری سے روک دے گی. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے مدارس اللہ مسجد میں کچھ لوگ تھے، وہ آزو بازو رکشہ میں بیٹھ کے ادھر ادھر کہاں نہ جانے کیا، وہ پتے بتے کھیلتے تھے رات کو، سٹا جوا، رات بھر جاگتے تھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے اور سیدھا ریلوے اسٹیشن، آنے والی ٹرین جانے والی ٹرین میں گھس کے پاکٹ مارتے تھے. تو ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ. تو فرمایا کہ جو گناہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے عن قریب اس کی نماز اس کو کیا کرے گی. بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نے اس ارشاد کے بعد وہ اپنے گناہ سے تائب ہو گیا، اس نے چوری چھوڑ دی.
ایک شبہ یہ ہے کہ بہت سو کو دیکھتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے یہ تو غلط ہوا، نعوذ باللہ۔ نہیں، قرآن کے الفاظ پر غور کریں، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، سامنے والا نہ رکے یہ اس کی غلطی ہے۔ ایک ماں باپ ہے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو ٹوکتے ہی نہیں ہیں، بے حیائی پر، بے غیرتی پر، کم لباس پر، بے نمازی پنے پر، چوری پر، بری صحبت پر روکتے ہی نہیں، اور وہ بہت برے ہوئے۔ اور ایک ماں باپ بولتے تو رہتے ہیں نرمی سے گرمی سے، لیکن اولاد نہیں سدھرتی تو قصور کس کا ہوا؟ ایسے ہی نماز کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ہے اپنی جگہ کہ نماز بے حیائی سے برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب جو لوگ پھر بھی گناہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں رکتے ہیں، تو اس سے قرآن غلط نہیں ہوا۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اب نماز کے باہر ہو تب بھی اللہ کا ذکر بڑا ہے، اور نماز کے اندر ہو تب بھی اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ اور ذکر بڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ طے ہے حدیث میں، جو مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہترین مجلس میں، ملائے اعلیٰ میں، فرشتوں میں اس کو یاد کرتا ہوں، دیکھو میرا بندہ فلانی مجلس میں مجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ یاد کرے، سیٹ صاحب یاد کرے تو خوش ہو جاتے ہیں، ارے آج بات چلی تو تیرا نام نکلا تھا کہ ہاں فلانا بہت اچھا انہوں نے ایسا، بہت خوش ہوتا، ہاں خاصدار آمدار بہت خوش ہو جاتا ہے کہ وہاں میرا تذکرہ ہے، فوٹو کھنچاتا ہے۔ اور یہاں احکم الحاکمین رب العالمین خالق کائنات، جس کو کسی کی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کہتا ہے دیکھو جی میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ کس میں کہتا ہے؟ اللہ کہاں کرتا ہے؟ تمام فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے۔ تو یہ ذکر بڑا ہوا نہیں ہوا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ آگے کی آیتیں ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور جھگڑا نہ کرو اہل کتاب سے، عیسائیوں سے اور یہودیوں سے، اے مسلمانوں تم جھگڑا نہ کرو مگر اس طرح جو بہتر ہو۔ جھگڑا کرنے کے بھی دو طریقے، ایک ہے توڑنے کے لیے اور ایک ہے جوڑنے کے لیے۔ تو ہم تو جوڑنے والے ہیں، ہم کو تو ساری دنیا کو بلانا ہے۔ تو فرمایا جھگڑا کرو اس طرح جو بہتر ہو۔ لیکن بہت سے اہل کتاب نے ستایا ہے، تو پھر الا الذین ظلموا منہم، مگر جو ان میں سے بے انصاف ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، تو ان کے ساتھ میں نرمی کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ترکی بترکی جواب دو، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ لیکن عام طور پہ جو ان میں نرم لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر بات چیت بھی ہو، صحیح کون تم کیا ہم، تمہاری کتاب کیا ہماری کتاب، تو وہاں اچھے طریقے پر آپس کا مجادلہ ہونا چاہیے، امید رکھنی چاہیے کہ وہ دین کی طرف آئیں گے۔ وَقُولُوا آمَنَّا، اور یوں کہو کہ ہم مانتے ہیں جو اترا ہم کو اور اترا تم کو، یہ کہا کرو۔ کیا کہو؟ کہ جو ہم پر اترا قرآن حدیث، اور جو تم پر اترا تورات زبور انجیل، جو بھی تمہارے نبیوں پر اترا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمارے قرآن پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا اور بندگی ہماری اور تمہاری ایک ہی کو ہے۔ ہمارا تمہارا معبود کون ہے؟ ایک اللہ۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے حکم پر چلتے ہیں۔ اور ویسے ہی ہم نے اتاری آپ پر کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ قرآن ہم نے ویسے ہی اتاری، تو جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو مانتے ہیں، اور ان مکہ والوں میں بھی بعض ہیں کہ اس کو مانتے ہیں، اور منکر وہی ہے جو ہماری باتوں سے جو نافرمان ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ پڑھتے تھے اس سے پہلے، یعنی قرآن 40 سال کی عمر، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ نہیں پڑھتے تھے کوئی کتاب، اور نہ لکھتے تھے آپ اپنے دائیں ہاتھ سے، تب تو البتہ شبہ میں پڑھتے یہ جھوٹے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اگر آپ پڑھے لکھے آدمی ہوتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جاتے ہیں کوئی آسمانی کتاب والا
یا کوئی شاعر یا کوئی ادیب یا کوئی خطیب ان کو پڑھاتا ہے اور پھر یہ اس کو لکھ کر لاتے ہیں اور مجھ پر وحی نازل ہوئی بول کر سناتے ہیں، یہ ہو سکتا تھا شک کی گنجائش اس وقت ہوتی جب آپ پڑھنے والے لکھنے والے ہوتے۔ 40 سال تک انہوں نے دیکھا ہے کہ آپ لکھنے پڑھنے والے نہیں ہیں۔ جب آپ لکھنے پڑھنے والے نہیں ہیں اور 40 سال کے گواہ یہ مکہ والے ہیں اور پھر اچانک آپ کی زبان پر اتنا بہترین قرآن نازل ہوتا ہے تو ان کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ معجزہ ہے اور اللہ بلواتا ہے تو یہ بولتے ہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ اور آپ نہ تھے پڑھنے والے اس سے پہلے کوئی کتاب، اور نہ دائیں ہاتھ سے آپ لکھتے تھے، اکثر دائیں ہاتھ سے لکھا جاتا ہے، تب تو البتہ شبہ میں پڑھتے یہ جھوٹے۔ پھر کیا ہے یہ قرآن؟ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ قرآن تو آیتیں ہیں صاف ان لوگوں کے سینوں میں جن کو ملی ہے سمجھ، علم والے، اور منکر نہیں ہماری باتوں سے مگر وہی جو بے انصاف ہے۔ ظالم لوگ ہیں وہ انکار کرتے ہیں، باقی جن کو علم ہے سمجھ ہے وہ ان نشانیوں کو مانتے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں کیوں نہ اتری اس محمد پر کچھ نشانیاں اس کے رب سے؟ تو فرما دیجئے نشانیاں تو ہیں اختیار میں اللہ کے، اور میں تو بس سنا دینے والا ہوں کھول کر۔ نشانیاں ہیں اللہ کے، بس جب چاہے گا نازل کرے گا۔ اولم یکفیہم انا انزلنا، یہ نشانیاں مانگتے ہیں۔ اولم یکفیہم، کیا ان کو یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر اتاری کتاب؟ اس سے بڑی کون سی نشانی چاہیے؟ آج اگر کوئی مرا ہوا آدمی کوئی کسی کے آنگ میں آئے اور وہ ہمارے عملیات والوں کے پاس جائے اور کہتے ہیں وہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کبھی زندگی میں انگلش نہیں بولا اور دس دیٹ شروع کر دیا اس کو، انگلش بولتا ہے گاؤں کے اندر رہ کے، یہاں تو کبھی پڑھا نہیں اس نے۔ پھر اور بولتا ہے وہ کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہاں پر کھنڈالہ گھاٹ کے اندر، وہاں میرے کو اڑا دیا تھا ایک نے، تو ہوا تھا کہ ایسا؟ ہاں بولے گاؤں میں ایسا ایسا ہوا تھا۔ اگر ایک آدھ کوئی بات ایسی کہے تو لوگ تعجب میں پڑتے ہیں، کیسی بات کر رہا ہے، کیا کیا بول رہا ہے؟ یہاں تو پورا قرآن پاک اترا تمہاری آنکھوں کے سامنے محمد رسول اللہ پر، یہ کافی نہیں نشانی؟ اولم یکفیہم، کیا ان کو یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر اتاری کتاب کہ ان پر پڑھی جاتی ہے، وہ کتاب پڑھ پڑھ کے آپ سناتے ہیں؟ بے شک اس میں رحمت ہے اور سمجھانا ان لوگوں کو جو مانتے ہیں۔ ہاں تو یاد رکھنا قرآن ہدایت کی کتاب ہے، شروع میں ہی الف لام میم، اس کے معنی اللہ کو معلوم، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جو متقی بننا چاہے، اللہ سے ڈرنا چاہے، اللہ کا لحاظ کرنا چاہے، اس کو تو قرآن سے ہدایت ملے گی، جو گمراہ ہونا چاہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ قرآن ہی میں دوسری جگہ اللہ فرماتے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ پاک اس قرآن پاک سے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ کسی کو مستی چڑھی، اس نے لکھ دیا 2 قرآن، میرے پاس ہے وہ کتاب، اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ قرآن اس کے خلاف ہے، یہ آیت اس کے خلاف، 2 قرآن، تو گمراہ ہوئے بہت سے لوگ۔ تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتلائیں کسے رہ منزل ہی نہیں۔ جو ہدایت پر چلنا چاہے قرآن ان کو ہدایت دے گا، سبب بنے گا، اور جس کو ہدایت ہی نہیں لینا ہے تو پھر قرآن کی ہدایت کوئی ایسی اوپر پڑی ہوئی چیز نہیں کہ اللہ دے دے گا۔ بہت سے لوگ قرآن سیکھتے ہیں مقابلے کرنے کے لیے، بہت سے روٹی کمانے کے لیے، اور بہت سے دنیا پہ چھانے کے لیے، تو ان کی نیتوں کے مطابق اتنا ہی ملے گا ان کو۔ جو ہدایت چاہے گا کہ میرا رب مجھے مل جائے، میں اچھا بندہ بن جاؤں، تو پھر اس کو ہدایت ملے گی۔ یہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لرحمہ، بے شک اس میں رحمت ہے اور سمجھانا، ذکرا لقوم یؤمنون، ان لوگوں کو جو مانتے ہیں۔ جو مانتے ہی نہیں ان کو کیا ہدایت ملے گی؟ نہ رحمت ہے ان کے واسطے اور نہ سمجھانا ہے۔ فرما دیجیے
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے بیچ گواہ، اللہ میرے تمہارے بیچ کافی ہے، اللہ میرے اور تمہارے بیچ گواہ، جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ جو لوگ یقین لاتے ہیں جھوٹ پر اور منکر ہوئے اللہ سے، وہی ہیں نقصان پانے والے۔ انکار کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ نقصان ہوگا ان کو۔ اور جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب لائیے، اے نبی عذاب لاؤ، اے نبی عذاب لاؤ، جیسے وہ تیاری کی۔ ولولا اجل مسمى، اللہ فرماتے اگر نہ ہوتا ایک وعدہ مقررہ، اللہ کی طرف سے ایک وعدہ مقرر ہے، لجاءہم العذاب، تو آپ پہنچتی ان پر آفت، عذاب آ جاتا، آئے گا کیسے؟ اور البتہ آئے گی آفت ان پر اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ عذاب کیا بول کے تھوڑی آئے گا، اچانک آئے گا۔ مانگتے ہیں آپ سے جلدی عذاب، اور دوزخ گھیر رہی ہے منکروں کو۔ یوم یغشاہم العذاب، جس دن گھیرے گا ان کو عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے، اور کہے گا، عذاب کہے گا چکھو جیسا کچھ تم کرتے تھے، اب چکھو۔ تو عذاب آئے گا لیکن اس کا ایک وقت ہے، لوگوں کے بولنے پہ نہیں آتا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہاں کہا گیا اہل کتاب سے، یہ یہود و نصارہ سے بحث و مباحثہ کی نوبت آئے تو مجادلہ بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہتر ہو، مثلا سخت بات کا جواب نرم الفاظ سے، غصے کا جواب برداشت کے ساتھ، جاہلانہ شور و شغب کا جواب باوقار گفتگو سے دینا ہے۔ ہمارے سمجھے کہ بہت سے دنیا والے بھی بہت کچھ سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں۔ یوٹیوب پر ایک ریل دیکھی میں نے، اس میں ایک کوئی لیڈیز ہیروئن ہے، اس نے اتنی سمجھداری کی بات کی۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی کتنی بھی بدتمیزی کے ساتھ بات کرے، لیکن آپ نے جواب سنجیدگی اور متانت کے ساتھ دینا ہے، ریکارڈ میں بدتمیزیاں نہیں رہتی ہیں بلکہ آپ کا جواب رہتا ہے نا؟ کتنی بڑی بات ہے، ریکارڈ میں گندگیاں نہیں رہتی، کس نے آپ کے ساتھ کیا کیا یہ نہیں دیکھا، آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا بولا، وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سنجیدگی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ جواب دینا چاہیے، اکھڑنا نہیں چاہیے۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے تم پر ظلم کیا، تمہاری باوقار نرم گفتگو اور دلائل واضحہ کے مقابلے میں ضد ہٹ دھرمی سے کام لیا۔ اب تم نرمی کے ساتھ بات کر رہے اور وہ ہٹ دھرمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تمہاری شرافت کو وہ بزدلی سمجھ رہے ہیں، تو وہ اس احسان کے مستحق نہیں رہے، بلکہ ایسے لوگوں کا جواب ترکی بترکی دیا جائے تو جائز ہے۔ ایک کہاوت ہے، التکبر مع المتکبر جائز، تکبر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن متکبر ہو سامنے تو اس کو جواب دینے کے لیے تکبر کرنا جائز ہے، وہ وہی زبان سمجھتا ہے۔ آپ جتنے نرم پڑھتے جا رہے ہیں، آپ کی تواضع کو بزدلی سمجھ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے؟ وہاں ضروری ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس کو بتا دیا جائے، خاک پہ بیٹھے ہیں، تاروں پہ نظر رکھتے ہیں، بول سکتے ہیں زباں بند مگر رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت عجیب چیز ہے۔ اور شریف اور بدماش کی علامت میرے تجربے سے یہ ہے کہ شریف وہ ہوتا ہے جو بدماشوں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرتا ہے اور شریفوں کی قدردانی کرتا ہے، اور بدماش وہ ہوتا ہے جو شریفوں کو دباتا ہے، بدماشوں سے دبتا ہے، شریفوں کو دباتا ہے اور بدماشوں سے کیا کرتا ہے؟ دبتا ہے۔ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں بھی اس پر نظر رہنی چاہیے۔ ایک بہن ہے، سنتی ہے تو میں خوب دباتے جاتا ہوں، اور ایک بھائی ہے، وہ مجھے دباتا ہے تو میں دبتے جاتا ہوں۔ ایک بیوی ہے، اس کو خوب دبانے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب میرے بہنوئی کا مسئلہ آتا ہے تو پھر اپنی بہن کو ورچ چڑھ دکھا کر بہنوئی کو دباتا ہوں۔ تو ہماری زندگی میں لگی ہوئی چیزیں یہ ہمیں خود غور کرنا چاہیے، ہمیں احتساب کرنا چاہیے، میں کہاں صحیح ہوں کہاں غلط ہوں، لوگ نہیں بولیں گے اور ہمارا دھیان بھی نہیں جائے گا،
یہ شیطان کراتا ہے کہ شریفوں کو دباؤ اور بدماشوں سے دبو. اور شریف آدمی کون ہوتا ہے؟ کہ جو بدماش کے سامنے نہیں دبتا ہے، شریف کی قدر کرتا ہے. تو ظلم کا جواب ظلم سے دے سکتے ہیں، بلکہ کج خلقی کے جواب میں خوش خلقی کا اور ظلم کے جواب میں انصاف کا مظاہرہ کریں. قرآن پاک میں ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. یعنی اگر ظلم اور جور کا بدلہ تم ان سے برابر سرابر لے لو تو تمہیں اس کا حق ہے، لیکن صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ اصول یاد رکھو زندگی میں. کیا کہ کسی نے ہم پر ظلم کیا تو جتنا اس نے ظلم کیا ہے اتنا بدلہ لینا ہمارے لیے جائز ہے، یہ قرآن کہتا ہے. لیکن وہاں بھی ایک پہلو آپ کے سامنے لاتا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر ہی کر لو کہ اللہ انتقام لے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے. بدلہ لینے میں ایک بات کا خیال، ہم سے الٹا ظلم نہ ہو جائے. اگر یہ ہو گیا تو پھر وہ چھوٹ جائے گا، ہم پکڑے جائیں گے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ خادم ہیں، باندیاں ہیں، میں ان سے کام لیتا ہوں، لیکن ٹینشن میں کبھی کبھی میں گالی دے دیتا ہوں، کبھی میں ڈانٹ دیتا ہوں، کبھی مار دیتا ہوں، کیا ہوگا؟ فرمایا ان کی جتنے گناہ ہیں اور زیادتیاں ہیں اس کو تیری اس بات چیت سے، تیری ڈانٹ سے، تیری مار سے تولا جائے گا. اگر برابر سرابر ہے تو تو چھوٹ جائے گا، اور اگر تو نے زیادہ ڈانٹ دیا اور زیادہ تو نے سزا دے دی تو پکڑا جائے گا. وہ بے تحاشا چیختے ہوئے باہر نکلا اور یوں کہا، اللہ کے رسول کون سا تھرمامیٹر لاؤں اور کون سا پیمانہ لاؤں یہ دیکھنے کے لیے کہ میں برابر انتقام لے رہا ہوں یا نہیں. آسان راستہ یہ ہے اللہ کے پاس بچنے کا، میں نے اپنی تمام بندیاں غلاموں کو آزاد کر دیا، جاؤ اپنا کام کرو. اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں آیا ہم ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اترا اس پر بھی اور جو تم پر اترا اس پر بھی. تو سوال آیا کیا اس آیت میں موجودہ تورات و انجیل کے مضامین کی تصدیق کا حکم ہے؟ اس آیت میں اہل کتاب کی طرف سے آنے والی کتاب تورات انجیل پر مسلمانوں کے ایمان کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے. ہم ان کتابوں پر بھی ایمان اجمالی ایمان رکھتے ہیں، بئی معنی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل کیا، تورات، زبور، انجیل تمہاری کتابوں میں، اس پر ہمارا ایمان ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ موجودہ تورات و انجیل کے سب مضامین پر ہمارا ایمان ہے، وہ بدلی گئی ہے، اس میں کیا ہو گئی؟ تبدیلیاں ہو گئی. لہٰذا ہم اس پر بھی کوئی کہے دیکھو ہماری تورات پر تمہارا ایمان ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے سور کھاؤ، شراب پیو، تو ہم بولیں گے تمہاری اس تورات انجیل پر ہمارا ایمان نہیں، جو اللہ نے نازل کی تھی اس پر ہمارا ایمان ہے. جو مضامین بدل گئے ہیں اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. جہاں ٹکراؤ ہوگا ہم چھوڑ دیں گے. تحریف شدہ مضامین اس سے خارج ہے. موجودہ تورات انجیل کی مطلقاً تصدیق کی جائے نہ مطلقاً تکذیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہدایت دی، تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ یوں کہو، یہی آیت، ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر اترا اور اس پر جو تم پر اترا. سمجھ میں آیا؟ ہم یہ نہیں کہیں گے، کوئی کہے یہ تورات میں ہے دیکھو، ہم بولیں گے یہ جھوٹ ہے، ایسا بھی نہیں کہیں گے، ہم کو کیا معلوم. اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہاں ہے تورات میں، ہم ایمان لاتے. ہم ان سے جھگڑا ہی نہیں کریں گے، کچھ بولیں گے ہی نہیں. جو تورات انجیل آسمان سے اتری تھی ہمارا اس پر ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا، پڑھا لکھا نہ ہونا، پڑھنا لکھنا جس کو نہ آتا اس کو امی کہتے ہیں، آپ کی بڑی فضیلت اور بڑا معجزہ ہے. کوئی بولے کہ ارے اپنے نبی کو ان پڑھ بولتے ہیں، وہ ان پڑھ ہونا تمہارے ہمارے لیے تو ایک عیب ہے، محمد رسول اللہ کے لیے عیب نہیں ہے، کمال ہے. کیا ہے؟ یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست. فارسی شعر ہے. وہ یتیم کہ جس نے کبھی قرآن بیٹھ کے الف با تا کی طرح نہیں پڑھا، اس نے تمام امتوں کے کتب خانوں کو دھو دیا. کمال ہے ان کا، اور وہ یہاں کام آتا ہے. دیکھو کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو تورات سے نقل کر کے لاتے، انجیل سے لاتے.
دنیا کی کتابوں سے لاتے ہیں، لیکن آپ پڑھے لکھے تھے ہی نہیں، آتا نہیں ہے لکھنا پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر جس طرح بہت سے واضح کھلے معجزات ظاہر فرمائے، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو پہلے سے امی رکھا، ماں کے پیٹ سے جیسے آئے تھے ویسے رکھا، نہ لکھا اور نہ پڑھا، نہ خود کچھ لکھ سکتے تھے۔ عمر کے 40 سال اسی حال میں تمام اہل مکہ کے سامنے گزارے، آپ کا اختلاط اہل کتاب سے کبھی نہیں ہوا، کبھی یہود نصارہ سے ملے نہیں کہ ان سے کچھ سن لیتے، کیونکہ مکہ میں اہل کتاب نہیں تھے، مدینہ میں رکھا اللہ نے ان کو 450 کلومیٹر۔ 40 سال ہونے پر اچانک آپ کی زبان مبارک سے ایسا کلام جاری ہونے لگا جو اپنے مضامین معانی کے اعتبار سے بھی معجزہ تھا اور لفظی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی معجزہ تھا، اور آج تک 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ایک آیت کوئی ویسی بنا کر نہ لا سکا۔ وہ قرآن کس کے منہ سے سن رہے؟ بغیر پڑھے لکھے۔ بعض علماء نے یہ ثابت کرنا چاہا کیا کہ شروع میں تو آپ ان پڑھ تھے، بغیر لکھے پڑھے، لیکن بعد میں آپ نے سیکھ لیا تھا۔ واقعہ بیان کرتے ہیں صلح حدیبیہ میں جب حضرت علی لکھ رہے تھے ھذا ما قاض علیہ، یہ وہ فیصلہ ہے جس پر محمد رسول اللہ نے فیصلہ کیا، صلح کی، حدیبیہ کی، کہ اتنے سال تک کہ ہم آئیں گے نہیں، مکہ والوں سے لڑیں گے نہیں، اس کو لٹکانا ہے خانہ کعبہ میں۔ تو وہاں جو آیا تھا کافر مشرک کا سردار، اس نے کہا یہ مٹاؤ، محمد رسول اللہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اگر رسول اللہ ہم مانتے تو جھگڑا کاہے کا تھا، رسول ہی تو نہیں مانتے ہم، مٹاؤ۔ تو حضور نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا میں تو نہیں مٹاؤں گا، میں تو مانتا ہوں رسول اللہ۔ تو حضور نے بیچ بچاؤ کر کے فرمایا علی وہ جگہ بتاؤ مجھے کہاں ہے، محمد رسول اللہ لکھا، بولے یہ ہے۔ تو اس کو مٹا کر آپ نے محمد رسول اللہ لکھا، ایسا ایک روایت میں ہے۔ اس کا مطلب آپ کو لکھنا آتا تھا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ آپ نے جیسے علی سے لکھوایا تھا وہ محمد رسول اللہ بھی کسی سے لکھوایا ہے، آپ نے نہیں لکھا، سمجھ میں آیا؟ تو لکھوانا بھی انہوں نے لکھا یہ کہا جاتا ہے، اس لیے آپ پہلے بھی امی تھے، 40 سال کے بعد بھی امی تھے، یہ پکی بات ہے، سمجھے؟ کسی دوسرے سے لکھوانے کو بھی عرف میں یہی کہا جاتا ہے اس نے لکھا، جیسے کہ محاورات میں عام۔ اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے کہ اس واقعے میں بطور معجزہ آپ سے نام مبارک بھی اللہ نے لکھوا دیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صرف اپنے نام کے چند حروف لکھ دینے سے کوئی آدمی لکھا پڑھا نہیں ہو سکتا۔ بعض باپ ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ لکھا دیتے ہیں، دیکھو تمہارا نام اس طرح آتا ہے، جیسے شاکر، شین، پھر یہ الف، پھر کاف، پھر رے، شاکر، سمجھ میں آیا؟ تو پھر وہ اتنا یاد رکھتے ہیں، وہ زندگی بھر اتنا لکھتے ہیں کہ چلو باپ نے کم سے کم نام لکھنا بتایا، ان کو پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، سمجھ میں آیا؟ تو ہو سکتا ہے ایسا اپنے نام کے اس کو لکھا پڑھا نہیں بولیں گے، چند حروف لکھ دینے سے کوئی آدمی لکھا پڑھا نہیں کہلا سکتا، اس کو ان پڑھ اور امی ہی کہا جائے گا جب لکھنے کی عادت نہ ہو، اور بلا دلیل کتابت کا آپ کی طرف منسوب کرنا، لکھنا آپ کی فضیلت کا اس بات نہیں۔ غور کریں تو بڑی فضیلت امی ہونے میں ہے کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور پھر اتنے نبیوں کے سردار بنائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اے اللہ اس کا ثواب تمام دنیا کے مرحومین مسلمین کو پہنچا کر ان کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، موجودین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہمیں قرآن کا علم دے، عمل دے، اے اللہ دنیا آخرت میں کامیابی دے، ہماری حفاظت فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔